میاں صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بات کرتے ہیں انہیں کوئی آفس ظاہر ہے ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. ریاست سے تو ہماری لائلٹی ہونی چاہیے, لیکن پھر اس کو یعنی شروع سے کیوں نہیں ہم اپلائی کرتے؟ ابھی گجرانوالہ میں جو ہوا تھا آپ کے سامنے تھا, یہ جو میں تو وہ نعرے دہرا بھی نہیں سکتا جو لگائے گئے, اور وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے آفسز میں بیٹھے ہیں. تو پھر اچکزئی صاحب کو بھی کریں آپ نااہل, اور ان کو بھی نااہل کر دیں, کیونکہ کہتے ہیں نا جرم تب مرتا ہے جب مجرم مر جائے. اللہ سب مجرمان کو زندگی عطا فرمائے, ہم کسی کی موت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون اپلائی کریں تو پھر وہاں سے کر لیں کہ اس ملک میں جو ہماری یاداشت پیچھے جاتی ہے, اخباریں نکال لیں, ٹی وی نکال لیں, ویڈیو نکال لیں, جس نے پاکستان کی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے سب کو گھر بھیجیں, ساتھ اچکزئی صاحب کو بھی بھیج دیں. خیر صاحب دیکھیں, اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد ہو چکے ہیں, محمود خان اچکزئی. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی ایک بہت پاپولر جماعت ہے اور بہت بڑی جماعت ہے, ان میں بڑے بڑے ایم این ایز موجود ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں, ان کو کوئی اور جو ہے وہ لیڈر نہیں ملا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے نامزد کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن سکتے؟ آرٹیکل 63G اگر کیسا پڑھا جائے تو اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو فوج مخالف تقاریر کرتا ہے, جو عدلیہ پر تنقید کرتا ہے, عدلیہ کے ججز پر تنقید کرتا ہے, اس کو جو ہے وہ 5 سال تک وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں رہ سکتا, نہیں بن سکتا. اور جو عدلیہ پر اندر حملے کروا کے اعلان کرتا ہے کہ قیمے والے نان موجود ہیں, اے حملہ آورو یہاں سے آ جاؤ, تشریف لے آؤ یہاں سے, جس میں مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے وہ بھی شامل تھے, طارق عزیز صاحب, اور یہ ایک اور ہمارے جو ان کو بھی زد و کوب کیا گیا تھا اندر, جنہوں نے کھول کے بتایا تھا سجاد علی شاہ صاحب کو کہ وہ آگے جی اور دڑکی لگا کے بھاگ گئی تھی, تو ان کو ہم اقتدار دیتے تھے. لیکن سر ہم نے ہسٹری دورانی تو نہیں ہے نا, ہسٹری ہے. اور یار میں کہتا ہوں ہسٹری نہ دورائیں, لیکن جنہوں نے جو کیا ہے نہیں, یہ صاحب کبھی تو ٹھیک ہے. میری بات, ہمارے پسند کے ملزم اور ہمارے ناپسندیدہ مجرم یہ کیوں یار؟ سر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ فوج کو گالیاں دیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ اور عدالت میں کھڑے ہو کے آپ ججوں کو بھگا دیں, اس طرح کریں تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر تو نہیں, وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. پھر شک پڑتا ہے سر, وہ حکومت کی سمت درست پھر شک پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے قائد صاحب کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی بالکل نہ بنائیں. میں اچکزئی صاحب کا فین نہیں ہوں. یہ وہی ہے نا جن کے ایک بھائی گورنر تھے. یہ جب مسلم لیگ نون نواز شریف پنجاب کی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ مل کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے نا, میرے لیے کوئی لو لاس نہیں ہے ان کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں, میرا کوئی ایشو نہیں ہے. میں ایشو یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہمیں قانون ہمیں اپلائی کرنا ہمیں کنوینینٹ لگتا ہے کر لیتے ہیں, لیکن مجھے اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. محمود خان اچکزئی, کوئی فرق نہیں پڑتا, بن جائیں گے, مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر یا خود ہوں گے یا ان کی جماعت سے ہوگا. آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, اور وہاں انہوں نے اتفاق تو کر لیا ہے محمود خان اچکزئی پر, اور جو سپیکر قومی اسمبلی ہے انہوں نے پورا ریکارڈ منگوا لیا ہے. وہ ریکارڈ کا جائزہ لیں گے کہ یہ کون سی تقریریں کرتے رہے ہیں وہاں پر. لیکن قائد صاحب ایک مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ میری بات سن, وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. مجھے ایک بات, اس کی ختم ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے. ہمارا دوست ہے, کولیگ ہے رضی دادا, اس کو آپ نے بلا لیا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ بدسلوکی بھی کی نا آپ نے وہاں بیٹھ کے. بالکل ایسے. کیا کسی ہماری پارلیمنٹری باڈی نے بلایا کہ ہوئے ادھر آ کے دس ہوئے اے بجلی دے معاہدے کنے کیتے سن؟ دیکھیں نا میری پارلیمان ہے, مجھے گلہ ہے اس سے, میری امیدیں اس کے ساتھ. ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے, وہاں ہوا, وہاں بڑے تو آپ بڑے کاروباری حضرات کے جو ہے مفاد کے تحفظ کے لیے ہیں, تو جنہوں مرضی لا دو یار, میرا کی فرق پڑتا ہے. پیسیاں ہوئی ہیں, 15 روپے کا یونٹ کم ہو گیا. میری بات سنیں, سولر کو پوچھ ہی نہیں رہا. میں بڑا حیران ہوا, یہاں ایک موومنٹ بنتی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار بجلی کی قیمت کم کرو, یہ آٹے کی قیمت کم کرو. یہ غیر سیاسی موومنٹ ہے, سیاسی کون سی ہے؟ یعنی اس قدر اس ملک کی جو اشرافیہ انٹلیکچول اور یہ جو سارے پڑھے لکھے ڈگریاں جیب میں ڈال کے لاتے ہیں, میں بریسٹر ہوں, میں فلانا ہوں, وہ عام آدمی کے ایشو کو سیاست سمجھتے ہی نہیں ہے. غیر سیاسی چیز تھی, غیر سیاسی چل رہی ہے. سر دیکھیں جو آئی پی پیز ہیں ان کی پیشیاں ہوئیں, ان کے فرانزک آڈٹ بھی ہوئے کچھ آئی پی پیز کے, اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے آئی پی پیز بند بھی ہو گئے, اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بجلی کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہو گیا, اور سولر پینلز کی طرف سے ہو نہیں رہا تھا. $30 بلین کی ریکوری فرمائی ہے نیب نے. یہ نیب کے پاس اختیار ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے کھلوا لے, یا یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب والا معاہدہ یہ کھلوا سکتی ہے.
چینی سکینڈل، میں جو بات چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، انوار الحق سکینڈل جو تھے. سر جو میں بات کرتا ہوں نا، میں کسی بیس پہ بات کر رہا ہوں. اگلے مہینے سے دیکھ لیجئے گا کیا ہونے والا ہے یہاں پہ. اگلے مہینے سے نیب ایکٹیو ہونے والی ہے. نومبر رہ گئے 2-3 دن، نومبر کے اندر نیب ایکٹیو ہونے والی ہے. بٹ صاحب ہم مان جائیں گے آپ یہ معاہدے کھلوا دیں. یہ چینی اور یہ جو کہا گیا ہے، رانا تنویر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بھائی میں تو احترام کرتا ہوں، کہتے ہیں موسم کی وجہ سے، خرابی ہے موسم کی وجہ سے جو ہے وہ چینی بنانے والوں کو 300 ارب روپے کا منافع ہو گیا. ایسا کوئی موسم ہمارے گھر بھی بھیج دیں تو اگر ہوگا تو ٹھیک ہے. کئی 100 خرب روپیہ آنا ہے پاکستان میں، صحیح کئی 100 خرب روپیہ آنا ہے پاکستان میں. ریکوریاں ہونی ہیں سر، اللہ بہتر کرے. باہر بھی پیسے پڑے ہیں، پاکستان کے اندر بھی پیسے پڑے ہیں، بہت سے لوٹے ہیں پیسے. MCCI میرے خیال میں جو محکمہ تھا اس کے DG کو ریموو کر دیا. چلیں ہم اس امید اور اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھی شکر میاں صاحب کے منہ میں کہ یہ سارے جو ہیں موسموں کے فائدے لینے والے اور موسموں کی خرابی کے فائدے لینے والے کسی دن نیٹ میں آئیں گے. پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بات کرتے ہیں انہیں کوئی آفس ظاہر ہے ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. اس ریاست سے تو ہماری لائلٹی ہونی چاہیے، لیکن پھر اس کو یعنی شروع سے کیوں نہیں ہم اپلائی کرتے. ابھی گجرانوالہ میں جو ہوا تھا آپ کے سامنے تھا، یہ جو میں تو وہ نعرے دہرا بھی نہیں سکتا جو لگائے گئے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھے ہیں. تو پھر اچکزئی صاحب کو بھی کریں آپ اپنا نااہل، اور ان کو بھی نااہل کر دیں، کیونکہ کہتے ہیں نا جرم تب مرتا ہے جب مجرم مر جائے. اللہ سب مجرمان کو زندگی عطا فرمائے، ہم کسی کی بہت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون اپلائی کریں تو پھر وہاں سے کر لیں کہ اس ملک میں جو ہماری یاداشت پیچھے جاتی ہے، اخباریں نکال لیں، ٹی وی نکال لیں، ویڈیو نکال لیں، جس نے پاکستان کی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے سب کو گھر بھیجیں، ساتھ اچکزئی صاحب کو بھی بھیج دیں. کیا صاحب دیکھیں، اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد ہو چکے ہیں، محمود خان اچکزئی. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ PTI ایک بہت پاپولر جماعت ہے اور بہت بڑی جماعت ہے، ان میں بڑے بڑے MNAs موجود ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں. ان کو کوئی اور جو ہے وہ لیڈر نہیں ملا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے نامزد کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن سکتے. آرٹیکل 63G اگر کیسا پڑھا جائے تو اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو فوج مخالف تقاریر کرتا ہے، جو عدلیہ پر تنقید کرتا ہے، عدلیہ کے ججز پر تنقید کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ 5 سال تک وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں رہ سکتا، نہیں بچ سکتا. اور جو عدلیہ پر اندر حملے کروا کے اعلان کرتا ہے کہ قیمے والے نان موجود ہیں، اے حملہ آورو یہاں سے آ جاؤ، تشریف لے آؤ یہاں سے، جس میں مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے وہ بھی شامل تھے، طارق عزیز صاحب. اور یہ ایک اور ہمارے جو ان کو بھی زد و کوب کیا گیا تھا اندر، جنہوں نے کھول کے بتایا تھا سجاد علی شاہ صاحب کو کہ وہ آگے جی اور دڑکی لگا کے بھاگ گئی تھی، تو ان کو ہم اقتدار دیتے تھے. لیکن سر ہم نے ہسٹری دورانی تو نہیں ہے نا، ہسٹری ہے. اور یار میں کہتا ہوں ہسٹری نہ دورائیں، لیکن جنہوں نے جو کیا ہے نہیں. یہ صاحب کبھی تو ٹھیک ہے میری بات، ہمارے پسند کے ملزم اور ہمارے ناپسندیدہ مجرم یہ کیوں یار؟ سر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ فوج کو گالیاں دیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ اور عدالت میں کھڑے ہو کے آپ ججوں کو بھگا دیں، اس طرح کریں تو پھر وہ اپوزیشن